اب یہاں پر سلمان تاثیر کی جو گستاخیاں ہیں ان کو میں بیان کرتا ہوں. اس نے 22 نومبر 2010 رات کے وقت 11 سے 12 بجے کا جو پروگرام تھا دنیا ٹی وی کا، جس میں نجم سیٹھی اور منیف فاروق اینکر تھے، اس پروگرام کے اندر اس نے یہ کہا تھا، اس طرح ایک بے بس اور غریب خاتون کو اس طرح کر کے کہتا ہے کہ قوانین، اس طرح کے قوانین کے تحت اس کو نشانہ بنا کر اس کو موت کی سزا سنانا، یہ تو ہمیں پاکستان میں کیا کرے گی بلکہ دیگر ملکوں میں یہ ہمارا مذاق بن گیا. تو یہاں پر اس نے سزا کا جو لفظ ہے، جو باقاعدہ 1.5 سال تک آسیہ کی تفتیش ہوئی اور جج نے اس کے بعد سزائے موت کا فیصلہ کیا، اور خود اس نے باقاعدہ اقرار بھی کیا تھا اور اس کو چھڑانے کے لیے گیا، اور اس کے بعد اس نے سزا کے لحاظ سے یہ لفظ استعمال کیے ہیں. اس کے علاوہ اس نے کہا کہ جب تک اس قانون کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اقلیتوں کے خلاف اس طرح کے ظالم فیصلے نہیں ہونے چاہیے. ظالم فیصلے، یہ بھی اسی پروگرام کے اندر اس نے کہا تھا. اس کے سوا انگلش اخبار کے اندر اس کا یہ بیان موجود ہے. 23 دسمبر 2010 نیوز لائن میگزین میں اس کے یہ جملے موجود ہیں. If you want my personal opinion, I do not like the law at all. اگر تم میری ذاتی رائے چاہتے ہو تو میں اس قانون کو بالکل پسند نہیں کرتا. لا کا لفظ لا اس نے بولا کہ میں اس قانون کو بالکل پسند نہیں کرتا. اور یہاں even people who are deeply religious has spoken out opinion about this black law. ان کی بھی اس کالے قانون کے بارے میں یہی رائے ہے جو میری رائے میں پیش کر رہا ہوں. بلیک لا کے لفظ اس بارے میں، قانون کے بارے میں استعمال کیے. اور اصل جو معاملہ ہے اس میں اس نے ایک کہا کہ ان کو جو سزا سنائی گئی ہے میں سمجھتا ہوں ظالم سزا ہے. ظالم سزا ہے. ان کی جتنی بات تھی اس میں اس چیز کو 13 گھنٹے میں رکھا گیا کہ جو اس نے لفظ بولے ہیں اس میں اس نے ضیاء کے قانون کو کالا کہا، نواز شریف کے قانون کو کالا کہا. تو بات سوچنے کی ہے وہ جو قانون ہے اس میں کس جگہ ضیاء کا نام لکھا ہوا ہے اور کس جگہ نواز شریف کا نام لکھا ہوا ہے. ایک اشتہار پر کسی کا نام لکھا ہو، نیچے چھاپنے والے کا نام لکھا ہو، اگر اس اشتہار کو پھاڑا جائے تو کس کی توہین سمجھی جائے گی؟ چھاپنے والے کی کوئی نہیں سمجھے گا، کہے گا کہ نام تھا جس کا اس لیڈر کی توہین ہو گئی ہے. اب لوگ کہتے ہیں ضیاء کا قانون ہے، ضیاء کا قانون ہے. میں کہتا ہوں ضیائی نہیں، مصطفائی قانون ہے. مصطفائی قانون ہے. عرش سے یہ قانون آیا، عرشی قانون ہے. اور اس کے اندر اب ایک کاغذ پہ کوئی شخص لکھ دے اللہ ایک ہے، دوسرا کہے کہ چونکہ اس نے لکھا ہے میں نہیں مانتا. اللہ ایک ہے کا جو مضمون ہے وہ تو اللہ کے کلام کا مضمون ہے. لکھنے والا جو بھی ہو ہم نے اس کاغذ کا احترام کرنا ہے کیونکہ اس میں اللہ کا کلام، اس کا مضمون لکھا ہوا ہے، اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے. اس واسطے 295C یہ قانون ہمیں نہیں غرض جس نے بھی بنایا ہو، یہ تعلیمات عرش الہی کی ہیں، تعلیمات قرآن و سنت کی ہیں. اور پھر بات ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی ہے کہ جن کی طرف منسوب نالین شریف کی توہین بھی کفر بنے، ان کی ذات کے قانون کے بارے میں آگے کس میں بنانا؟ اس گستاخ بے غیرت کو شرم نہیں آئی جس نے کالا قانون کہا؟ کیا اس نے اس وقت اس میں کوئی تفصیل کی؟ اس نے جو لفظ بولا میں آگے دلیل دوں گا کہ صراحتاً کفر پر دلالت کرتا ہے. اور اگر اس کے کہنے پر کنایاتن ہے تو خود لکھا ہوا ہے کنایاتن بھی جو کرے وہ کفر ہوتا، اور نیت پوچھی نہیں جاتی اور توبہ کی مہلت نہیں دی جاتی.
اور عوام میں بھی جسے ملے اس کو قتل کر دے. یہ ساری باتیں اپنی کتاب تحفظ ناموس رسالت میں اس شخص نے لکھی ہوئی ہیں. جہاں تک قانون کا تعلق ہے میں تمہیں پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو میرے پاس یہ پاکستان پینل کوڈ یہ کتاب موجود ہے. اس میں لکھا ہے 295C یوز آف ڈیروگیٹری ریمارک ایٹسٹرا ان ریسپیکٹ آف دی ہولی پراپرٹ ہاؤ ایور بائی ورڈز آئدر اسپوکن اور ریٹن or by visible representation or by any imposition, innuendo or insinuation directly or indirectly defiles the sacred name of the holy prophet Muhammad, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, shall be punished with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine. یہ پورا قانون ہے اور اس قانون میں کہیں ضیاء کا نام نہیں ہے اور کہیں نواز شریف کا نام نہیں ہے. اور اس کی ٹرانسلیشن بھی تمہیں اس مجموعہ تعزیرات پاکستان سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ کسی کو شک نہ رہے کہ کس قانون کے بارے میں اور کس ذات کے بارے میں یہ لفظ موجود ہیں. مطلقاً جس وقت یہ الفاظ 295C بولے جاتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ ٹیکسٹ قانون کا میں نے پڑھا تمہارے سامنے متن، اور اب وہ متن اس سے پڑھ رہا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت خلاف شان الفاظ استعمال کرنا. جو کوئی الفاظ سے خواہ وہ منہ سے بولے جائیں یا لکھے گئے ہوں یا نظر آنے والے نمونوں سے یا کسی اتہام چالاکی یا کنایا سے بلا واسطہ یا بالواسطہ مقدس پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متبرک نام کی بے حرمتی کرے تو اسے موت کی سزا دی جائے گی. موت کی عمر قید کی سزا دی جائے گی اور جرمانہ کا بھی مستوجب ہوگا. تو یہاں پر یہ پورے ٹیکسٹ میں نام ذکر نہیں کہ یہ کوئی ضیاء الحق کی تقدیس کا قانون ہے اور نواز شریف کی عزت کا قانون ہے. یہ قانون میرے نبی علیہ السلام کی عزت کا ہے. تو کون ہوتا ہے جو اس قانون کو معاذ اللہ کالا کہے، ظالم کہے، اور اس میں جو سزا لکھی اس سزا کو ظالم کہے؟ اور پھر کتنی دکھ کی بات ہے ایسے کہنے والے کی پھر آگے وکالت کی جائے اور اس کی حمایت کی جائے اور اس کو بچانے کی کوشش کی جائے. اس سلسلہ میں اس شخص نے بات جو کی تھی تو وہ سزا کی بات تھی جو قرآن و سنت نے دی ہے، موت کی سزا. کیونکہ اس نے دوسرے مقام پر یہ لفظ بولے تھے کہ میں آسیہ بی بی کو جو چھڑانے گیا ہوں تو اس نے کہا ہم مذہب کو بیچ میں لانے نہیں چاہتے، میں تو انسانی حقوق کے لیے گیا. اب کیا مذہب کو بیچ میں جو لانا نہیں چاہتا تو کیا مذہب ضیاء الحق کا بنا ہوا؟ کیا مذہب نواز شریف کا بنا ہوا؟ اس نے توہین رسالت کے جرم پر موت کی سزا جو مذہب میں تھی اس کو مسترد کیا اور مذہب کے مقابلے میں اس نے انسانیت کو ترجیح دی. تو اس نے معاذ اللہ یہ کہہ دیا کہ اسلام انسانیت کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا. اسلام جو ہے وہ اس کے نزدیک انسانیت کے خلاف ہے، انسانی حقوق اسلام دے ہی نہیں سکتا. کہتا مذہب کے لیے نہیں گیا، میں تو انسانیت کے لیے گیا ہوں. اب مذہب کو مسترد کیا تو مذہب میں کیا خیال ہوتی ہے؟ کیا مذہب میں پروسیجرل لا ہے؟ مذہب میں سزائے موت ہے اور اس نے مذہب کا لفظ بول کر اس سزا کو مسترد کیا جو سزا قرآن و سنت نے دی ہے. گستاخی رسول پر جو سزا ہے اس کو اس نے مسترد کیا. اور جو قرآن مجید کے حکم کو، سنت کے حکم کو مسترد کر رہا ہے وہ ایک علیحدہ کفر ہے، اور جو اسلام مذہب کی جو توہین کر رہا ہے وہ علیحدہ ہے. لیکن اس لفظ مذہب سے یہ پتا چل گیا کہ وہ کوئی صرف FIR کٹوانے یا پروسیجر کے خلاف نہیں تھا، اس کے خلاف تو تھا ہی، وہ سزا کے خلاف تھا. کیونکہ اس نے یہ کہہ دیا میں تو انسانیت کے لیے آیا ہوں، میں مذہب کو بیچ میں لانے نہیں چاہتا. جہاں مذہب کہے کہ گستاخ کو سزا دو اور کوئی کہ میں اس مذہب کو لانے نہیں چاہتا تو وہ منکر مذہب بن گیا. اس نے توہین کو جائز قرار دینے کے لیے انسانیت کو اپنے ہاتھ میں لیا کہ انسانیت یہ کہہ رہی ہے. اس نے کتنا بڑا جرم کیا ہے. اور ایسے سارے جرائم پر اتنی اعلانیہ صراحتاً اس کی گستاخیاں ہیں، اس پر جو پردہ ڈالنے کے لیے آ جائے. مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ اس شخص کے دماغ میں کیا ہے یا ہوا کیا ہے یا کون کروا رہا ہے
اور کیا ظلم اس وقت ڈھایا جا رہا ہے، اتنی واضح گستاخیاں موجود ہیں اور صریح گستاخیاں موجود ہیں، اور جو پہلے فتوے انہی کے تھے، ان کے لحاظ سے وہ واجب القتل بھی بنتا ہے اور کئی لحاظ سے بنتا ہے، اور اب سب کچھ پہ معاذ اللہ وہ چاہتے ہیں آپ اپنے پاور کے زور پر، غنڈہ گردی کے زور پر، دہشت گردی کے زور پر اور اپنے پیسے کے بلبوتے پر اس کو دبا جائیں، تو ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ جو کل بھی حق تھا آج بھی حق ہے، اور صفہ سے لے کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تک جو حق ہے اس حق کے لیے سر کٹا سکتے ہیں، مگر حق کو کسی کو چھپانے نہیں دیں گے۔ اس سلسلہ میں گورنر کی گستاخیاں میں اس کی زبان سے تمہارے سامنے پیش کروا دیتا ہوں، کیونکہ نقل کفر کفر نہ باشد، تاکہ کسی کو شک نہ رہے کہ یہ خواہ گورنر کے پیچھے لگا دیا انہوں نے۔ نمبر 1، گورنر صاحب، ایک قانون آپ کی جماعت کے سربراہ نے بھی بنایا تھا 1970s میں، جس میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا تھا، اس قانون کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ قانون بائی دا وے وہ ساری اسمبلی نے پاس کیا تھا، اور وہ جماعتی بنیادوں پہ نہیں پاس ہوا، اور وہ جو اس وقت ANP ہے انہوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا۔ میں سمجھتا ہوں وہ ایک اگین انسانی قانون ہے، وہ کو خدا کا قانون نہیں ہے۔ اگر اب دیکھ لو، یعنی ختم نبوت والا عقیدہ وہ بھی کہتا ہے انسانی قانون ہے، اور انسانوں کا بنایا ہوا ہے اور انسانیت کے خلاف ہے۔ اب یہ صورتحال اتنے واضح کفر، آگے وہ بتائیں کہ جس میں اس نے جو سزا ہے اس کو ظالم کہا، جب سزائے موت سنائی گئی تو یہ پروسیجر کو اس نے نہیں کہا، اس نے سزا کو ظالم کہا۔ 2 نمبر، میں آیا ہوں یہاں آسیہ بی بی کو ملنے کے لیے، اور یہ 1.5 سال جیل رہی ہے، اور ان کو سزا سنائی دی گئی ہے، جو میں سمجھتا ہوں ایک بڑی سخت اور ظالم سزا ہے، اور انہوں نے اپیل درج کی ہے صدر پاکستان کو، آصف علی زرداری صاحب، کہ ان کی سزا جو ہے معاف کی جائے۔ اب ایک رضا بالکفر بھی کفر ہے، اس پر ہم سینکڑوں والے پیش کر سکتے ہیں۔ ایک واضح کافرہ ملعونہ، اس کے لیے یہ عہد کیا کہ میں معافی دلواؤں گا تاکہ وہ ایسے کام ہوتے رہیں، اور سزا کو ظالم کہا۔ یہ ایک ظالم اور سخت سزا ہے، یہ جو قرآن و سنت نے دی ہے اس کو ظالم اور سخت کہا۔ اور تیسری جو اہم بات ہے، جو اس لحاظ سے اس نے کہا کہ مذہب کو ہم بیچ میں لانے نہیں چاہتے، مذہب کا کوئی تعلق نہیں اس مسئلے میں۔ اب کون حل کرے گا نموذج رسالت کا مسئلہ؟ مذہب کا جب تعلق ہی نہیں ہے تو وہ اپنی بنائی ہوئی انسانی سوچ کو سامنے لے آیا۔ 3 نمبر، انشاءاللہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں مذہب کا تعلق نہیں ہے، ہم انسانی طور پہ بات کر رہے ہیں، اس میں مذہبی، ہم مذہب کو اس میں لانا نہیں چاہتے۔ اب یہ دیکھو، مذہب کا تعلق نہیں ہے اور مذہب کو لانا نہیں چاہتے۔ اب کون کہہ سکتا ہے کہ اس نے ضیاء کے قانون کو کالا کہا؟ وہ تو مذہب اور انسانیت کو مقابلے میں رکھے ہوئے ہے۔ سزا معاف کروانے کو انسانیت کہتا، گستاخ رسول کی سزا موت اس کو مذہب کہتا، اور کہتا مذہب کو ہم بیچ میں لانا نہیں چاہتے۔ تو وہ مسلمان کس چیز کا ہے جب وہ مذہب کو بیچ میں لانے نہیں چاہتا؟ تو اس شخص نے، طاہر القادری نے 13 گھنٹے اس کے لیے وہ رنگ روڈ پر چڑھا کہ لوگوں کو بھول جائے کہ کہنا کیا ہے، کہ وہ ضیاء کے قانون کو کالا کہہ رہا ہے، وہ نواز شریف کے قانون کو کالا کہہ رہا ہے۔ نہیں، وہ تو سزائے موت کو کالا کہہ رہا ہے، اور وہ مذہب کے مقابلے میں انسانیت کو ترجیح دے رہا ہے۔ اب مذہب کے لحاظ سے کون تعویل کرے گا کہ وہ ضیاء کا مذہب کو کالا کہہ رہا تھا، کہ ضیاء کا مذہب انسانیت کے خلاف ہے؟ کون کہے گا کہ نواز شریف کا مذہب اسلام انسانیت کے خلاف ہے؟ وہ تو مدینے والی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کی بات ہو رہی ہے، اور مذہب کس چیز کا؟ اس واسطے اگرچہ اس نے دفاع کیا مگر ہم نے بھی پکڑا۔ اب میں وہ کلپ سنواؤں گا کہ اس نے اپنی زبان سے یہ بتایا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص مذہب کے مقابلے میں انسانیت کی بات کرے تو وہ واجب القتل ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جو بات سلمان تاثیر نے کی ہوئی ہے اس 13 گھنٹے والی تقریر میں، خود طاہر القادری نے نہ جانتے ہوئے، چونکہ بات تو سچی نکل ہی جاتی ہے، بچار بڑھا رہا تھا، لیکن پھر بھی یہ بات نکل گئی کہ اگر کوئی شخص
مذہب، قرآن، ان چیزوں کو اگر وہ کہتا ہے کہ میں انسانیت کا قائل ہوں، انسانیت کے لحاظ سے کرنا چاہتا ہوں، مذہب کے لحاظ سے نہیں کرنا چاہتا، کہا وہ جہنم کا کتا ہے، تو پھر اپنی زبان سے بھی اس کو کہہ دیا. اور یہی حق کی شان ہوتی ہے کہ ان زبانوں سے بھی نکل جاتا ہے کہ جو تہیہ کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے نکلنے نہیں دینا. اس سلسلہ میں سنو 27 نمبر. حضور کی شریعت خراب ہے، معاذ اللہ، ظلم ہے، ناانصافی ہے، انسانی حقوق کے خلاف ہے، تب ایسا کوئی بکواس کر دے، قرآن کو کہہ دے کہ انسانی حقوق کے خلاف ہے، عدل و انصاف کے خلاف ہے. حضور نے اگر فرمایا بھی ہے معاذ اللہ تب بھی عدل کے خلاف ہے، انسانی حقوق کے خلاف ہے، تو باہر میں جائے تمہارے انسانی حقوق، باہر میں جائے تمہارا عدل. اگر تم حضور کے قول کو انسانی حقوق کے خلاف سمجھو تو حضور انسانی حقوق ہو نہیں سکتے جو آقا علیہ السلام کے عطا کردہ قول سے بہتر ہو. دوبارہ سنا. حضور کی شریعت خراب ہے، معاذ اللہ، ظلم ہے، ناانصافی ہے، انسانی حقوق کے خلاف ہے، تب ایسا کوئی بکواس کر دے، قرآن کو کہہ دے کہ انسانی حقوق کے خلاف ہے، عدل و انصاف کے خلاف ہے. حضور نے اگر فرمایا بھی ہے معاذ اللہ تب بھی عدل کے خلاف ہے، انسانی حقوق کے خلاف ہے، تو باہر میں جائے تمہارے انسانی حقوق، باہر میں جائے تمہارا عدل. اگر تم حضور کے قول کو انسانی حقوق کے خلاف سمجھو تو حضور انسانی حقوق ہو نہیں سکتے جو آقا علیہ السلام کے عطا کردہ قول سے بہتر ہو. اس نے یہ کہا تھا کہ اگر اس نے یوں کہا ہوتا تو پھر کافر بنتا کہ اس نے مذہب کو انسانی حقوق کے خلاف سمجھا ہوتا، مذہب کا، شریعت کا نام لے کے کہتا تو پھر وہ واجب القتل تھا، پھر کافر تھا، پھر اس کے لیے حکم تھا. تو ہم نے اس کی وہ بات سنا دی ہے کہ اس نے کہا کہ ہم مذہب کو بیچ میں لانے نہیں چاہتے، ہم تو انسانی طور پر آئے. اس نے مذہب کو چھوڑ کر انسانیت کی بات کی، اس نے اسلام کو انسانیت کے خلاف کہا، اس نے واضح طور پر یہ لفظ بولے ہیں. تو پھر اب تو بچنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں رہا، اب تو توبہ لازم ہے. خود اپنی اس تقریر کی وجہ سے، چلو پہلی کتاب کو تو کچھ سال گزر گئے تھے، یہ چند دن پہلے جو کی ہے اس کے لحاظ سے بھی یہ اپنے جملوں سے یہ ثابت کر دیا، لفظوں سے ثابت کر دیا. جبکہ سلمان تاثیر نے یہ کہا کہ ہم مذہب کو بیچ میں لانے نہیں چاہتے، ہم مذہب کا اس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہم تو انسانیت کی بات کرتے ہیں، انسانیت کے لیے آئے. تو اس نے تقریر میں کہا جو ایسا جملہ بولے وہ کافر ہوتا. لہذا اپنی تقریر کے لحاظ سے بھی جو اب کی ہے، پھر بھی سلمان تاثیر جو ہے اس کے اپنے جملوں کے بقول جو قدرت نے کہلوا دیے ہیں، پھر بھی سلمان تاثیر جو ہے وہ گستاخ قرار پائے گا.